اچھا میں جو ہے ایک اور ذرا آخری سوال داغنے والا ہوں. ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ اگر میرا گھر جو ہے وہ گلشن میں ہے اور اس کی جو ایکچوئل ویلیو ہے 6 کروڑ روپے, اور اگر میں اس کے کاغذات نکالتا ہوں تو اس میں لکھے ہوئے 70 لاکھ روپے 60 لاکھ روپے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اور اس سے میں ذرا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ بھی ایکسپلین کریں کہ یہ کیوں ہوتا ہے, اس سے گورنمنٹ کو کیا نقصان ہوتا ہے, اور اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو اس سے فائدہ ہوگا نقصان ہوگا, یہ بھی بتائیے گا ذرا پلیز. سر یہ جو دانیال آپ نے جو مجھ سے یہ سوال کیا یہ بہت یعنی کہ ایز اے پین اور پینفل ہے, بہت پینفل ہے ہم سب کے لیے, کیونکہ یہ ایک ایسی ایک کھچڑی آپ اس کو سمجھ لیں بن چکی ہے جو کہ اس کو کوئی ریزالو نہیں کر پا رہا, نہ ہو رہی ہے یہ. اچھا مارکیٹ ویلیو اور پیپر ویلیو والی بات. ہمارے یہاں پہ ایک مارکیٹ ویلیو ہے, yeah. ایک ڈی سی ویلیو ہے اور ایک ایف بی آر ویلیو ہے. اوکے پراپرٹی ٹرانسفر 3 ویلیوز پر ہوتی ہے. اوکے آپ ایک پراپرٹی کے آپ کو 2 ایگریمنٹ کرنے پڑتے ہیں. اچھا یہ گورنمنٹ نے لیگلائز ہے یہ, یعنی یہاں پر آپ ایک مارکیٹ ویلیو پہ پراپرٹی خریدتے ہو, مارکیٹ ویلیو پر پراپرٹی کا ایگریمنٹ آپ کا الگ بنتا ہے. پھر اس کے بعد آپ آتے ہو ڈی سی ویلیو پہ. جب آپ رجسٹرار سے رجسٹری کراتے ہو تو اس میں ایک ڈی سی ویلیو ہوتی ہے کہ جی وہ ڈسٹرکٹ کی ویلیو تو اس پراپرٹی کی یہ ہے تو اس پہ اس حساب سے ٹیکس لگے گا. پھر اس پہ ایف بی آر کی لگتی ہے, جی ایف بی آر کی طرف سے اس پراپرٹی کی یہ ویلیو ہے, اس پہ اتنا % ٹیکس لگے گا. اس پہ آباد کی طرف سے پرپوزل گیا تھا کافی پچھلی گورنمنٹس کو, اور جو کہ ہونے بھی جا رہا تھا, لیکن انفارچونیٹ کچھ نہ کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں کہ دنیا بھر میں ہر جتنے اچھے کنٹریز ہیں سب میں پراپرٹی ٹرانسفر 1 اور 2% اماؤنٹ پہ پراپرٹی ٹرانسفر ہو جاتی ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں پراپرٹی ٹرانسفر کی جو لیگل فیس ہے پرسنٹیج ہے وہ اراؤنڈ 12 to 15%. Oh my God, that's a lot. جس کی وجہ سے آج ایک پراپرٹی ہے جس کی مارکیٹ ویلیو 10 کروڑ ہے, لیکن اس کی جو رجسٹری ہو رہی ہے وہ 1.5 کروڑ پر ہو رہی ہے. تو اگر وہ 1.5 کروڑ کا 15% گورنمنٹ کو جا رہا ہے, اور اگر وہ 10 کروڑ کا 1 اور 2% لے لے تو وہ گورنمنٹ کو 15 کروڑ ہی ملنا ہے. اس میں سب لیگل ہو جاتے ہیں, خریدنے والا بھی لیگل ہے, بیچنے والا بھی, بیلنس ہو جائے گی نا, سب بیلنس ہو جاتا ہے, پیسہ بھی سب کا وائٹ ہوتا ہے, اور جو وائٹ پیسہ ہوگا وہ گورنمنٹ کے ٹیکس نیٹ میں ہمارے جی ڈی پی میں وہ پیسہ کاؤنٹ ہو جائے گا. لیکن یہ ایک ایسا سسٹم بن چکا ہے کہ اس کو کوئی صحیح کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. کیوں بھائی؟ اور اس میں پرابلم کیا ہے؟ اس میں پرابلم یہ ہے کہ آپ کو انہیریٹنس میں آپ کے والد صاحب کی طرف سے ایک پلاٹ ملا. آپ کے والد صاحب نے ایک بڑا پلاٹ خریدا تھا, آپ 3 بہن بھائیوں کے حصے میں آ گیا. تو اس کی پرائس جب انہوں نے لیا تھا تو وہ اس وقت 2 لاکھ کا تھا, آج وہ 10 کروڑ کا ہے. تو اب آپ کے والد صاحب اس کی جو ٹیکس ریٹرن بھر رہے تھے وہ تو 2 لاکھ کے حساب سے اپنی ویلتھ میں انہوں نے شو کیا ہوا تھا. اب جب وہ آپ کے حصے میں آیا, آپ نے اس کو سیل کر دیا, آپ نے سیل کیا, آپ کو 10 کروڑ مل گیا اس کے. تو اب آپ اس 10 کروڑ کو کیسے جسٹیفائی کرو گے؟ آپ کے پاس جو پیسے آئیں گے یا تو آپ کو اس 10 کروڑ پہ پورا 12-15% ٹیکس دینا پڑے گا. تو پھر آپ یہ کرو گے کہ یار اس کی مارکیٹ ویلیو پہ نہیں جاتے, اس کی جو ڈی سی ویلیو ہے, ڈی سی ویلیو اس کی ابھی بھی 2-2.5 کروڑ ہے, تو 2.5 کروڑ پہ اس کی ڈی سی ویلیو پہ کر کے گورنمنٹ کو وہی ٹیکس دو گے, اور آپ کے پاس جو لیگل وائٹ پیسہ آپ کے پاس آیا ہے تھرو ہیریٹنس, لیکن وہ آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے, تو وہ آپ اپنے پیسے کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے بلیک میں لے آؤ گے. آپ کو انڈیا کا پتہ ہے کہ انڈیا نے کس طرح سے اس کے اوپر کام کیا ہے؟ سر انڈیا نے ریرا انٹروڈیوس کرا دیا ہے, اور انڈیا نے آل اوور انڈیا میں تو ریرا نہیں آیا, لیکن کافی ان کی اسٹیٹس میں ریرا انٹروڈیوس ہو چکا ہے, جس پہ ان کا 1% ان کا پراپرٹی ٹرانسفر ہے. پلس میں بھی ریسرچ کر رہا تھا, پراپرٹی ٹرانسفر کا 1% وہ چارج کر رہے ہیں. اور ایون میں بھی کچھ دنوں پہلے ایک سرچ کر رہا تھا, تو انڈیا میں آل اوور انڈیا جو پراپرٹی کی اونرشپ کی سرچنگ کے کس کے نام ہے, اور جو بات ابھی اسامہ نے آپ کو کہی کہ یہ پراپ شور یہ لوگ کر رہے ہیں اور پاکستان میں یہ اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں, اور یہ تو پاکستان معذرت کے ساتھ یہ کام حکومت کا ہونا چاہیے. یہ کام انڈیا امپلیمنٹ کر چکا ہے, انڈیا یہ کام امپلیمنٹ کر چکا ہے. ایک کسی گاؤں دیہات کسی جگہ کا بھی رجسٹری آپ کو دیکھنی ہے تو آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے نمبر ڈال کے آپ اس کی ویریفیکیشن نکال سکتے ہیں, اور پاکستان میں یہ آج تک نہیں ہوا. اور کتنا لینڈ میں کتنا بڑا ہے انڈیا, اور یہی راز ہے انڈیا کی ترقی کا. آج بھی پاکستان کی اکانومی کی جو بہت بڑی گروتھ رکی ہوئی ہے, وہ صرف کیوں رکی ہوئی ہے؟ ہمارے لینڈس کے جو میٹرز ہیں وہ کورٹس میں پینڈنگ ہیں. ہزاروں کیسز
اگر ہمارے آپ کورٹس میں جا کے دیکھیں تو جتنے کیسز ہیں نا اس میں سے 70% کیسز جو ہیں ہمارے صرف پراپرٹی لینڈ سے ریلیٹڈ ہیں, اور یہ سارے وہ لینڈ سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں جس کے اگر ٹائملی آرڈرز آ جائیں تو ان پہ ملینز اور بلین ڈالرز کی اکانومی جنریٹ ہو جائے اور اس پہ کام ہو جائے. پاکستان میں پراپرٹی کے اندر اوورسیز انویسٹمنٹ اور باہر کی بڑی کمپنیاں صرف اس وجہ سے نہیں آتی. اگر لینڈ کلیئر ہو تو دبئی کے اندر سارے بلڈنگس اور سارے ہاؤسنگ اسکیمس کا دبئی والے بنا رہے ہیں؟ نہیں, پوری دنیا سے لوگ جا کے وہاں پہ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کام کر رہے ہیں پوری دنیا سے. پاکستانی بھی کر رہے ہیں کافی سارے, کتنے پاکستانی ہیں, کتنے انڈین ہیں, کتنے ایجپشین ہیں, کتنے یورپین ہیں. پاکستان میں یہ کیوں نہیں آتے؟ وہ ڈینیوب والا ہے رضوان ساجن, He is from India basically. تو بات یہ کہ پاکستان میں یہ لوگ کیوں نہیں آتے؟ حالانکہ پاکستان میں پوٹینشیل ہاؤسنگ جتنی سپلائی سے زیادہ یہاں ڈیمانڈ ہے. 10 کروڑ گھروں کی شارٹیج ہے یہاں, تو ایسے 1000 گروپس کو آ جانا چاہیے, لیکن یہ ان کے لینڈس ٹرانسفارمیشن ریفارمس ہے ہی نہیں بالکل. لیکن آئی تھنک اگر کوئی ہمت والا انسان آئے تو آئی تھنک یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. سر ہمت والا انسان نہیں, یہاں پھر وہی بات ہے کہ ہم دوسرے ٹریک پہ چلے جائیں گے. یہ ہم کام ہوتا ہے گورنمنٹ کا, گورنمنٹ کا کام نہیں کرنا.